سیکنڈ ٹیمپل کی یہ دیوار یہودیوں کے نزدیک اتنی ہی مقدس ہے جتنی مسلمانوں کے لیے سعودی عربیہ میں موجود مسجد حرام ہے۔ سائرس، جسے ذوالقرنین بھی کہتے ہیں، اس نے تمام جوز کو دوبارہ یروشلم واپس بھیج دیا۔ رومنز نے سیکنڈ ٹیمپل کو دوبارہ پھر سے تباہ کر کے رکھ دیا۔ آج سے 3000 سال پہلے پروفٹ موسیٰ علیہ السلام کی لیڈنگ پر یوشع نے یروشلم پر حملہ کر کے اسرائیل کی حکومت بنائی۔ یوشع کے بعد یروشلم کے لوگوں کا پروفٹ ڈیوڈ یعنی کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ تنازع رہا۔ آخرکار پروفٹ ڈیوڈ نے یروشلم پر حملہ کر کے اس کا کنٹرول اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ کنگ ڈیوڈ کے بعد ان کے بیٹے پروفٹ سولومن یعنی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام یروشلم کے حکمران بنے۔ ان کے پاس آرک آف کووننٹ تھا، جسے تابوت سکینہ بھی بولتے ہیں۔ یہ سونے اور موتیوں سے بنا ایک بڑا سا باکس تھا جس کے اندر 10 کمانڈمنٹس یعنی خدا کے 10 حکم نامے، پروفٹ موسیٰ اور دیگر انبیاء کرام علیہ السلام کے تبرکات تھے۔ یہ باکس نسل در نسل چلا آ رہا تھا اور ان کے لیے بڑی امپورٹنس رکھتا تھا۔ 957 BC میں کنگ سولومون نے اس آرک آف کووننٹ کے لیے ایک ٹیمپل بنوایا تاکہ اسے وہی ریلیجیس ریورنس دیا جا سکے جس کا یہ حقدار تھا۔ اس ٹیمپل کے 3 حصے تھے: آؤٹر کورٹ، ہولی پلیس، ہولی آف ہولیز۔ ہولی آف ہولیز کو سال میں ایک ہی بار کھولا جاتا تھا۔ اس میں سب سے بڑا پریسٹ ہی داخل ہو سکتا تھا اور اس کے اندر آرک آف کووننٹ موجود ہوتا تھا۔ اس دن کو یوم کپار یا ڈے آف اٹونمنٹ یعنی کفارہ کا دن بھی کہا جاتا تھا۔ کنگ سولومون کے بعد جوز نے تقریباً 400 سال تک یروشلم کا کنٹرول سنبھالے رکھا۔ ٹھیک 400 سال کے بعد 586 BC میں بیبلونین یعنی موجودہ عراقی علاقوں پر مشتمل ایک امپائر تھی۔ اس کے حکمران نیبوکڈنیزر یعنی بخت نصر نے اپنی امپائر بڑھانے کے لیے یروشلم پر حملہ کیا۔ اس نے ہزاروں جیوز کو مار ڈالا، ہزاروں کو غلام بنا لیا۔ اس نے جیوز کے اس ٹیمپل کو بھی کریش کروا دیا جو کنگ سولومون نے بنوایا تھا۔ جیوز کی غلامی کا سلسلہ تقریباً 70 سال تک یوں ہی جاری رہا۔ بخت نصر کے مرنے کے ٹھیک 27 سال بعد 539 BC میں پرشیا یعنی ایران کے حکمران سائرس دی گریٹ نے حملہ کر کے بیبلونین امپائر کا بوریا بستر گول کر دیا۔ سائرس، جسے ذوالقرنین بھی کہتے ہیں، اس نے تمام جوز کو دوبارہ یروشلم واپس بھیج دیا اور ساتھ ہی اس تباہ شدہ سولومون فرسٹ ٹیمپل کو 516 BC میں دوبارہ بنانے میں مدد کی۔ اسی لیے اس ریکنسٹرکٹ کیے گئے ٹیمپل کو سیکنڈ ٹیمپل بولتے ہیں۔ سیکنڈ ٹیمپل کو بنے ابھی 400 سال کا عرصہ ہی گزرا تھا کہ جوز پر دوبارہ آفت کا پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ یہ وقت 70 عیسوی کا تھا کہ جب رومن امپائر کے کنگ ٹائٹس نے یروشلم پر دعویٰ بول دیا۔ ٹائٹس نے جوز کی اینٹ سے اینٹ بجا کر رکھ دی، ہزاروں یہودیوں کو قتل کیا اور باقی اپنی جان بچا کر تتر بتر ہونے پر مجبور ہو گئے۔ رومنز نے سیکنڈ ٹیمپل کو دوبارہ پھر سے تباہ کر کے رکھ دیا۔ رومن حملے کے نتیجے میں سیکنڈ ٹیمپل کی ویسٹرن وال یعنی مغربی دیوار ہی باقی بچ سکی، باقی سب ملبے کا ڈھیر بنا دیا گیا اور جوز کی یروشلم میں انٹری بین کر دی گئی۔ وہ مغربی دیوار جو رومنز کی حملے میں باقی بچی تھی وہ آج بھی موجود ہے، جو آپ اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ یہ وہی دیوار ہے جسے ویلنگ وال یا دیوار گریا بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد 7ویں سینچری میں رومنز نے جوز کی طرح مسلمانوں کے ساتھ بھی پنجہ آزمائی کی کوشش کی، لیکن مسلمانوں کے سیکنڈ کیلف حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رومن امپائر کے ایسے دانت کھٹے کیے کہ رومنز کو یروشلم چھوڑ کر بھاگنا پڑا۔ حضرت عمر نے ایک لا بنایا جسے عمر پیکٹ کہتے ہیں۔ اس لا کے اکارڈنگ بیت المقدس یعنی یروشلم تمام ریلیجنز کے لیے ری اوپن کر دیا گیا اور اسے مذہبی لحاظ سے مقدس یعنی سیکرٹ جگہ ہونے کی وجہ سے نیوٹرل زون میں تبدیل کر دیا گیا، جس کی وجہ سے جیوز یعنی یہودی پھر سے یروشلم اپنے ہولی سائٹس پہ آ سکے، ورنہ کرسچنز نے انہیں بین کیا ہوا تھا۔ آج بھی UN نے ویسا ہی قانون بنا رکھا ہے جیسا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بنایا تھا۔ آج بھی یروشلم UN کی نظر میں نیوٹرل زون ہی کا درجہ رکھتا ہے، جہاں جیوز، مسلمان اور عیسائی تینوں وزٹ کر سکتے ہیں۔ مسلمز کے کنٹرول کے بعد یہاں ماؤنٹ موریہ پر موجود اس چٹان پر ڈوم آف روک یعنی حرم الشریف یا گنبد الصخرہ بنوایا گیا، جس پر حضرت ابراہیم نے یہودیوں کے مطابق آئزیک یعنی حضرت اسحاق علیہ السلام اور مسلمانوں کے مطابق اسماعیل علیہ السلام کی سیکریفائس کے لیے یوز کیا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کے لیے چٹان اس لیے بھی ہولی سائٹ مانی جاتی ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی چٹان سے ہیون یعنی معراج کے سفر کے لیے روانہ ہوئے تھے اور خدا تعالیٰ سے انکاؤنٹر ہوئے تھے۔
مسلمانوں کے نزدیک ویسٹرن وال اس لیے بھی سیکرٹ مانی جاتی ہے کہ اسی دیوار کے ساتھ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس ہیونلی کریچر کو باندھا تھا، جس پر سوار ہو کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیون گئے تھے۔ اس کریچر کو براق کہتے ہیں، اس لیے مسلم کے اکارڈنگ اس دیوار کو ایت البراق یعنی براق وال کہتے ہیں۔ سیکنڈ ٹیمپل کی یہ دیوار یہودیوں کے نزدیک اتنی ہی مقدس ہے جتنی مسلمانوں کے لیے سعودی عربیہ میں موجود مسجد حرام ہے۔ جو اس دیوار کے ساتھ کھڑے ہو کر رو رو کے دعائیں مانگتے ہیں، اسی لیے اس دیوار کو دیوار گریہ یا ویلنگ وال کہتے ہیں۔ یوز آج بھی رو رو کر اس دیوار کے ساتھ سر لگا کر دعائیں مانگتے ہیں اور اپنے شاندار ماضی اور برے وقت کو یاد کرتے ہیں، اور ساتھ ہی وہ یہ بھی دعائیں مانگتے ہیں کہ جب ان کا مسیح آئے گا وہ پھر اٹھیں گے، اور تیسری بات پھر سے نیا تھرڈ ٹیمپل بنائیں گے، سیم اسی جگہ پر جہاں پر آج ڈوم آف راک اور الاقصی مسجد موجود ہے۔ جب یہ دعائیں مانگتے ہیں تو ہیبرو لینگویج میں دعائیں لکھ کر وال کے کریکس میں فولڈ کر کے رکھ دیتے ہیں۔ اس پریکٹس کو کویٹل یعنی لٹل نوٹ بھی بولتے ہیں۔ جیوز اس دیوار کے ساتھ اور بھی بہت ساری دعائیں پڑھتے ہیں، جسے وہ دی امیٹا، دی شیما اور دی کیڈس بولتے ہیں۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو سبسکرائب تو آپ نے کر ہی دینا ہے، ساتھ میں اپنی آراء سے بھی ضرور آگاہ کیجیے گا، اور ساتھ میں اس ویڈیو کو لائک بھی کر دیں۔ آپ کے ایسا کرنے سے آپ کا کچھ نہیں جائے گا، مگر ہمیں اس کا بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے، تو سبسکرائب کر دیں یار۔ شکریہ۔